ان کے پہلے جوان بیٹے کی جو ہے وفات ہوئی ہے، وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے کیونکہ میری خود دینی فیملی ہے. میں آپ کو اس بات پہ نہیں چھوڑوں گا. یہی سوال اگر آپ ان کو تنگ کریں گے میں نہیں چھوڑوں گا. یہی سوال حارث بھائی آپ سے بھی اور نبی آپ سے بھی. اب آپ دونوں کی وجہ سے نا ایک جو پریکٹیکل بات ہے، آپ دونوں کی وجہ سے وجہ تو بنتا ہے، کوئی میں کسی بات کی وجہ بن سکتی ہوں، کوئی کسی بات کا. آپ لوگ کی شادی ایک جو انہوں نے نیک کام کیا اپنی طرف سے، نکاح بھی پڑھایا، شفقت سے بیٹی کا ہاتھ رکھا. اب تنقید کے نشانوں میں بھی ان کے اوپر ایسی ایسی تنقید کی جا رہی ہے جو کہ بہت عجیب طریقے سے، مطلب دیکھیں بیٹی بن کے وہ آپ کے شاید بیچ میں بیٹھے ہوں گے، بیٹا بنا کے آپ کے بیچ میں بیٹھے ہوں گے. ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، یہی میں بات کر رہی ہوں نا. اور تو وہ ان کی عمر کا جو حصہ ہے اس میں کوئی خواہش نہیں ہوتی. انہوں نے آپ کے دونوں کے بیچ میں بیٹھنے کے جو سلسلہ ہے اس کو اتنا اعتراض کے طور پہ لیا ہے، لوگ اتنا شکوہ کر رہے ہیں، لوگ غلط کامنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب تنقید کا نشانہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں سے زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بنایا گیا. اور مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا اس بات پہ کہ کس نے بنایا، میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کون کر رہا ہے، لیٹ می کمپلیٹ سے ہو رہی ہے. ایک وہ انسان جو بہت بڑا نام ہے، جس کی شفقت میں لوگ دین اور اپنی دنیا کو جو ہے نا ٹھیک کرتے ہیں، اپنے راستے کو ٹھیک کرتے ہیں، اور ان کے اتنے نیک عمل میں جس میں انہوں نے آپ لوگوں کا نکاح پڑھایا اور آپ کو بیٹی کی طرح لے کے بیچ میں بیٹھ کے انہوں نے اتنا خوبصورت نکاح پڑھوایا. تو لوگوں نے اس اب جو ساری جو توپوں کا رخ ہے وہ سارا ان کی طرف کر دیا. ان کو بہت برے جو ہے نا طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایون کہ آپ لوگوں کے بارے میں بھی ہے ایک اور چیز، MTJ برانڈ جب بنا تھا نا تب بھی صحافیوں کا یہی کردار تھا، انفلوئنسرز کا یہی کردار تھا. آپ لوگ کو کیا جنید جمشید نے J ڈاٹ نہیں بنایا؟ کیا کوئی مولانا بزنس نہیں کر سکتا؟ کیا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ ان کی تو گاڑیوں پہ بھی تبصرے کرتے ہیں. اگر انہوں نے جو ہے انہوں نے اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے یا انہوں نے MTJ بنایا تب بھی تنقید کی. یہ صرف لوگ تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے، تنقید برائے جیلسی، تنقید برائے بغض، تنقید برائے حسد کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات ان کو شرم آنی چاہیے. آج سے کئی سو سال پہلے فرما دیا گیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب اس دور کے ولی اللہ اتنے ماڈرن لباس میں اور اتنی ماڈرن زندگی میں ہوں گے کہ تم انہیں پہچان تک نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں. اور آج وہی دور ہے، ڈیجیٹل دور کے ڈیجیٹل ہی ولی اللہ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اسی طریقیت کو، اسی شریعت کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے. یہ اچھا یہاں شریعت یاد آ گئی کہ وہ درمیان میں جو ہے وہ بیٹھ گئے. جو آپ کی بہن بیٹیوں کے موبائل فون میں جو ہے وہ میسیجز آتے ہیں جو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، وہ شریعت یاد نہیں آتی